بیڈ اور صوفے یہ بھی کس کے ہو جاتے؟ سونے اور چاندی کے ہو جاتے. ہم اتنا ان کو دیتے، لیکن اندیشہ ہے پھر ایمان والوں کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا تو کہیں یہ بھی ادھر ہی نہ چل پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایمان والوں سے پھر بھی کیا کرتا ہے؟ زیادہ دیتا ہے. تو سب کو دیتا ہے. یہاں پر یہاں حساب نہیں ہے، دار العمل ہے. جو اس کو مانتا ہی نہیں اس کو بھی کھلاتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک آدمی کو بلا کر لائے دسترخوان پر اور کہا کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر کھا. اس نے کہا اللہ کا نام لے کے کھاؤں؟ میں تو اسی کا نام لوں گا جس کا آج تک لیتا ہے، یعنی اپنے بت کا نام لوں گا، اللہ کا نام نہیں لوں گا. کھانا کھلانا ہے کھلاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں. اٹھ چلا جائے. اس کو بگا دیا. فرشتہ آ گیا وحی لے کے، میرے خلیل 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، آج تیرے دسترخوان پر آیا اور بھوکا اس کو بھیج دیا. اس کو بلا کے لا، اس کو کھلا. جو بھی نام لیتے ہیں دوڑے پیچھے. کہا میرے رب نے مجھے بولا ہے اس کو کھانا کھلا. آجا بھائی آجا، کھانا کھا لے، جس کا نام لینا لے، کھانا کھا. جب وہ آیا دسترخوان پر بیٹھا، اس نے کہا کہ ابراہیم اب تو اسی کا نام لینا پڑے گا، جس نے مجھے بھوکا آج بھی نہیں جانے دیا ہے، تو اسی کا نام لینا پڑے گا. بتا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کھا. اب بسم اللہ کہہ کے اس نے تو سب کو یہاں پر دیتا ہے. نافرمانوں کو ایسا نہیں ہے کسی نے نافرمانی کی تو اس کی آنکھوں کی نظر اس نے چھین لی ہو، کانوں کی سماعت، حالانکہ وہ قادر ہے، وہ چھین سکتا ہے. اور کبھی کرتا ہے نا کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، ایک دم سارے اعضاء کے جام ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ جام ہو جاتے ہیں. اس مالک نے دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی، پیروں میں چلنے کی طاقت دی ہے. ہم اس کے نمک حرامی بنے، اب اس کی نافرمانی کریں؟ کیسے اس کی نافرمانی کریں؟ اس لیے کہا کہ دنیا کے بیٹے نہ بننا. کس کے بیٹے بننا؟ آخرت. اس لیے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب کی ہے. فإن اليوم، آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے. وغدا حساب ولا عمل، کل کہا کہ حساب ہوگا اور عمل کی وہاں اجازت نہیں ہوگی. کب؟ جب رب کی عدالت لگے گی، اس وقت سب سامنے آ جائے گا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کیا ہوگا سب سامنے کھل کر آ جائے گا. کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ بھی اپنا نام اعمال پڑھتا جا اور اپنا حساب خود ہی لیتا جا. آج تیرا حساب لینے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی اپنا حساب لے لے. یہ کہا جائے گا. اس وقت بندہ کہے گا نافرمان ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، ربا ابصرنا، اب تو میں نے دیکھ لیا، وسمعنا، اب تو میں نے سن لیا. دیکھ بھی دیو تو سن بھی سب دیکھ بھی دیو سن بھی دیو. ایک باری ہم واپس بھیج دے. فرجعنا، ایک مرتبہ واپس لوٹا دے. نعمل صالحا، اب تو نیک اعمال کر کے ہم آ جائیں گے. انا موقنون، اب تو یقین آ گیا. وہاں کہتے تھے یو جگ مٹھو دے اگلو کس نے ڈٹھو، اون یقین آ گیا ہے. ایک بار اون بھیج دے واپس. اللہ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیتیں تجھے پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھیں، تجھے بتایا نہیں جاتا تھا، سمجھایا نہیں جاتا تھا؟ اس کے بعد اور بھی جہان ہے، وہاں بھی تجھے جانا ہے، تجھے بتایا جاتا تھا. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تجھے یقین نہیں آتا تھا، تو جھٹلاتا رہا. آگے سے جواب دے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہائے ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی ہے. ہم بدبختی میں پڑے رہے، وہاں ہم نے سمجھانے والوں کی بات کو سمجھا نہیں. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہاں افسوس کریں گے ہائے کاش ہم نے وہاں بات کو سن لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. تو کہ غلبت علینا شقوتنا وكنا قوم ظالمین، اور ہم تھے ہی ظالم. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ ایک مرتبہ نکال دے، ایک موقع اور دے دے. اگر ہم نے دوبارہ نافرمانی کی پھر تو ہم ہیں
ہیں گی ظالم، پھر جو سزا دینی ہوگی دے دینا۔ اللہ فرمائے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و رسوا ہو کر یہیں پڑے رہو، آج میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ میرے ایمانی بھائیو، معاملہ بڑا سخت ہے، معاملہ آخرت کا بڑا، یہ فکر آخرت کی مجلس ہے نا، یہ ہے آخرت، اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ سارا جہان اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ہمیں کس کے لیے بنایا؟ آخرت کے لیے اور اپنے لیے بنایا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ سارا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارا مالک وہ ہے کہ جس نے دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، چاند سورج ستارے آسمان زمین، یہ ندی نالے پہاڑ، یہ درخت، یہ ساری یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، یہ ساری کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور انسانوں تم کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم اس کو بھول گئے ہیں کہ نہیں؟ سبق ہم بھول گئے، ہمیں وہ سبق یاد نہیں رہا، اور پھر بس دنیا کے چکر میں پڑ گئے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ بیان فرما رہے تھے کہ آج ہم نے اس بچی کی نصیحت کو بھی بلا دیا، اس بچی کی نصیحت کو بھی ہم نے بلا دیا جو جنگل کے اندر ایک جھونپڑی میں تھی، اور اس کی ماں اس سے کہہ رہی تھی، رات کی آدھی رات گزر گئی ہے، اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی آج بھینس نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا سا پانی اس میں ملا دے۔ تو بچی نے جواب دیا، امی تجھے معلوم ہے آج عمر کا دور ہے، عمر کا دور حکومت ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی کون عمر، کہاں اس وقت رات کا آدھی رات ہو رہی ہے، اس وقت عمر کہاں ہے، کہاں عمر دیکھ رہا ہے، ڈال دے پانی تاکہ صبح کو پیسے زیادہ مل جائیں۔ تو بیٹی نے جواب دیا، امی عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ امی عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے تھے تو رات کو سوتے تھے، نیند نہیں آتی تھی۔ کیوں نہیں نیند آتی تھی؟ کہ مجھے بادشاہ بنایا ہے، مجھے امیر المومنین بنایا گیا ہے، اگر کوئی ایک بھی پریشان ہوگا اور میں مزے کی نیند سو گیا تو کل قیامت کے دن کیا جواب دوں؟ اس لیے پوری رات چکر لگاتے رہتے تھے کہ میری مملکت میں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ خود جاتے تھے، دور دور نکل جایا کرتے تھے، ان کی سیرت کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو آج یہاں پہنچے ہوئے تھے اور اندر یہ بات چل رہی ہے، باہر نشان لگا دیا، کہا کچھ نہیں۔ صبح کو ماں اور بیٹی دونوں کو بلاوا بھیجا، اب ماں کانپ رہی ہے کہ شاید رات والی بات پہنچ گئی ہے، پتہ چل گیا، اسی لیے بلایا گیا ہے۔ جب دونوں کو عدالت میں بھیجا، کھڑا کیا گیا تو وہ ماں کانپ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا، اماں کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے معاف کرتا ہوں کہ اللہ نے تجھے اتنی ایماندار بیٹی عطا کی۔ پھر کہا کہ بتاؤ رات کو کیا معاملہ پیش آ رہا تھا؟ کیا کہا؟ پہلے بوڑھی سے کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے بتایا میں نے یہ کہا تھا۔ بیٹی بتاؤ آپ نے کیا کہا؟ اس نے بھی بات کو دہرایا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، ساری باتیں دہرائی۔ اس کے بعد کہا، اماں جان اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے عاصم کے لیے دے دو، اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے عاصم کے لیے دے دو، جو جنگل میں بھی تنہائی میں اتنی اللہ کو یاد رکھنے والی ہے۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد جب صبح کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں جاتے تھے لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، تو پہلے اس بہو بیٹی کے پاس آتے، آ کر کہتے کہ بیٹی ذرا اس جملے کو دہرانا جو تم نے اپنی ماں سے آخر میں کہا تھا۔ وہ بیٹی کہتی، اماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ پھر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، عمر اس بیٹی کی نصیحت کو یاد رکھنا، عمر اس بیٹی کی نصیحت کو یاد رکھنا، ابھی تیرے پاس تیرے ہاتھوں میں لوگوں کے کاغذ آنے والے ہیں، کل تیرے کاغذ رب کی عدالت میں رب کے ہاتھ میں ہوں گے، پھر تجھے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہ کرنا، عدل اور انصاف کا کام کرنا، عدل اور انصاف کا فیصلہ کرنا۔
اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے پھر عدالت میں جاتے تھے. اور پھر اسی بیٹی کے بطن سے آگے جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے اس بیٹی کی نصیحت کو بھی بھلا دیا. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا میرے ایمانی بھائیوں. اپنے گھر کے کمرے میں جہاں ہم سوتے ہیں وہاں لکھ کر لگا دے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا لکھ کے لگا دے؟ خاص طور سے نوجوان بھی یہاں بڑی تعداد میں ہیں، نوجوانوں سے میری درخواست ہے اپنے گھر کے کمرے میں لکھ کے لگا دیں، دروازے پر لکھ کے لگا دیں، جہاں آپ سوتے ہیں سامنے کی دیوار پر لکھ کر لگا دیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں. تاکہ جب شیطان خبیث یہ وسوسہ ڈالے کہ نکال اب موبائل اور اس میں دیکھ تو گندی گندی چیزیں، تو فوراً تیری نظر وہاں پڑے اور تو کہے نہیں تیری نہیں بات مانوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہر آن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اس سے چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے. واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. یہ آنکھ کدھر اٹھ رہی ہے، کس نیت کے ساتھ اٹھ رہی ہے، وہ جانتا ہے. اور وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تم دلوں کے اندر جو چھپائے ہوئے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے میرے ایمانی بھائیو، فکر آخرت یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا استحضار ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کل مجھے رب کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. اس کے لیے ہم تیار رہیں. یہی ہے فکر آخرت. اب اس سورت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بات کو ختم کریں گے. جو سورت پڑھی نا امام صاحب نے نماز کے اندر، بس اسی سے مضمون کھل گیا ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. القارعۃ ما القارعۃ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی. وما ادراک ما القارعۃ، وہ قرآن پڑھنے والے تجھے کیا معلوم وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. یہ قاریہ یہ قیامت کا ایک نام ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی جس وقت وہ دھماکہ ہوگا، جس وقت سور کے اندر پھونکا جائے گا، آسمان و زمین تھر تھر کانپنے لگ جائیں گے، ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ زلزلہ برپا ہوگا قیامت کا، تو ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی گھبرا کر. اسی طرح جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا ان کو اسقاط حمل ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا یہ نشے میں ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ انہیں کوئی نشہ نہیں ہوگا. وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب کیا بہت بڑا سخت ہوگا. یہ ہے قیامت کا دن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ بلند و بالا پہاڑ جو آسمان تک جا رہے ہیں، اوپر ہے نا، آسمان کے ساتھ لگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں، تو یہ سارے کے سارے جس طرح روئی ہوگی نا اس کو دھن دیا جاتا ہے اور وہ پھر ہوا کے اندر اڑا دی جائے، بکھر جائے، اڑنے لگے، ایسے یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وہ قیامت کا دن آنے والا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اس کے بعد اب رب کی عدالت لگی، سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہو گئے. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. بس ایک آواز لگے گی، سور میں پھونکا جائے گا، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کے میدان محشر کے اندر حاضر ہو جائیں گے. اب رب کی عدالت لگ گئی، اب اعمال تلنے لگ گئے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عیشت راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عیشت راضیہ، یہ عیش و عشرت والی زندگی کے اندر ہوگا، یہ من مانی زندگی کے من چاہی زندگی کے اندر ہوگا.
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا بدبختی کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ تو پھر ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ارے تمہیں کچھ پتہ بھی ہے وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہتی ہوئی آگ ہے، آگ۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس آگ سے حفاظت فرمائے۔ یہ ہے اس سورت کا پیغام میرے ایمان بھائیوں۔ اب اپنے اعمال نیکیوں کے پلڑے کو ہم نے بھاری کرنا ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ نماز۔ سب سے اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کی پابندی کرتے رہے، یہاں تک کہ نوافل پڑھتے تھے، اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے تو مبارک سوٹ جاتے تھے۔ جب مرض وفات میں بیمار ہو گئے، چلنا مشکل ہو گیا، تو تب بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پاؤں مبارک آپ اٹھا نہیں سکتے تھے، پاؤں گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے، اور جہاں سے پاؤں گھسٹ رہے تھے لکیر بنتی جا رہی تھی۔ اپنی امت کو یہ پیغام دیا، میری امت کے لوگوں دیکھو میں اس حالت میں بھی مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، کل قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر سنا جائے گا نہیں، کوئی عذر وہاں پر سنا نہیں جائے گا۔ پھر اپنی زبان سے بھی آخری نصیحت اور وصیت جو اپنے امت کو کی وہ یہی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، اور اپنے گھر کے جو تمہارے نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ یہ آخری وصیت ہے میرے نبی کی، آج ہم اس کو بھی بھول گئے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں نماز کی انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے، اور جس نے نماز کی پابندی کر لی اس کے باقی کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز تو نہیں چھوڑے گا، جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آگے کوئی نماز ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے 2 رکوع ہی ہم پڑھیں، 2 صفحے ہی پڑھیں، لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام ہم یہ کریں گے کہ ہماری جو محلے کی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں درس قرآن کا نظام بنائیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا مالک ہمیں اپنی اس کتاب میں کیا کیا رہا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے ہم سے، یہ ہمیں پتہ چلے۔ تو اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر مسجد میں انشاءاللہ درس قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جی مسجد میں بول رہے ہیں آپ لوگ نا، انشاءاللہ کرنا پڑے گا شروع، اور اس کے بغیر اب چارہ بھی نہیں ہے، درس قرآن کا نظام بنائیں گے انشاءاللہ۔ ائمہ حضرات کو کہیں گے اگر کوئی امام ایسا ہے جو عالم نہیں ہے، وہ نہیں تفسیر کر سکتا ہے، درس نہیں دے سکتا ہے، تو آج درس قرآن چھپا ہوا بھی ملتا ہے، اس کو پڑھ کے سنا دے، اس کو پڑھ کر سنا دے۔ روزانہ کے سبق کے اعتبار سے 10-12 منٹ کا درس چھپا ہوا ہے، بس اس کو پڑھ کے سنا دے، لیکن کریں گے انشاءاللہ، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا کام یہ ہے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ اس وقت ہمارے بچے ایمان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور بچوں کے مقابلے میں بچیوں کی طرف زیادہ توجہ دینا، اس لیے کہ ایک پلان کے تحت اس وقت ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، اور انہیں پھنسا کر ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور ایمان سے بھی انہیں نکالا جا رہا ہے۔ بہت ساری بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب کون دے گا؟ اگر کل صحابہ نے کہہ دیا
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر رب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میں نے تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے امت کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا تھا کہ جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، جب بدبخت اور ظالم ابو جہل نے ان کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، ایک اونٹ کا چہرہ رخ ادھر تھا، دوسرے کا ادھر رخ تھا، ایک ٹانگ کو اس اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرے کو اس کے ساتھ باندھا اور برچھی ہاتھ میں لے لی اور کہا سمیہ اگر تو رب کا انکار نہیں کرے گی، اللہ کا انکار نہیں کرے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گی، ابھی ان اونٹوں کو مخالف جانب میں چلا دیا جائے گا اور اس برشی سے تجھے کاٹا جائے گا، تو تیار رہے اس کے لیے۔ اس نے کہا تجھ سے جو ہوتا کر لے، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر رب کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر دیا، ہم نے تو اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان تک کو پیش کر دیا تھا، اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں کی، ان کی بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، تو کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہوگا؟ کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے دو، اذا کانوا وهم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو تھوڑی مار بھی لگاؤ، اور ساتھ میں فرمایا کہ ان کے بستر الگ الگ کر دو جب 10 سال کے ہو جائیں۔ تربیت کرنے کے لیے ہے۔ آج ہمارا بچہ 15 روپے کی پیالی گرا کے توڑ دیتا ہے، ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال رہا ہوتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اہمیت ہمیں نہیں رہی۔ بتاؤ کل کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا میری امت کے لوگوں اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے میں نے طائف میں اپنے جسم کو لہو لہان کرایا تھا، میں نے غزوہ احد کے موقع پر اپنے دندان مبارک کو شہید کرایا تھا، میری رخسار میں زخم لگے تھے، میرے سر میں زخم لگے تھے اور میرے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہوگا؟ میرے ایمان بھائیوں، فکر مندی کی ضرورت ہے۔ فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پھول سے بچوں کو جہنم کے اندر نہ دھکیلو، ان کی فکر کرو۔ اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم وہاں جموں شہر میں رہتے ہیں نا، ہم نے دیکھا یہ پہاڑ کے بچے اور بچیاں جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، کرائے پر کمرے لیے ہوتے ہیں، گھر والے یہ سوچ رہے ہیں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں دوستیاں نبھا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ماں باپ کو خبر ہی نہیں ہوتی اور وہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ بچیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، اپنے گھروں میں رہنے دو ان کو، ان کی حیات ابھی باقی رہے گی۔ گھر سے باہر نکالا ان کو، انہوں نے ننگا ناچ دیکھا، بس پھر یہ ادھر ہی بہ جائیں گی، ادھر ہی چلی جائیں گی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل بھی مت دو، اس موبائل کے اندر کنجر اور کنجریوں کی چیزیں دیکھیں گی، ان کے ڈرامے اور ان کی وہ فلمیں دیکھیں گی، پھر خود بھی ویسا بننے کی۔ آج یہی فتنہ ہے آج موبائل کا، اسی وجہ سے ہماری بچیاں جا رہی، اسی وجہ سے نکلی۔ پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے یہاں قریب میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک بچی کو کسی نے بہلا لیا، پھسلا لیا، اپنے قابو میں کر لیا۔ ماں باپ کو پتا چلا، لیکن 2 سال کے بعد، پہلے اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، اس نے نکاح کر لیا غیر کے ساتھ، اپنا نام بھی چینج کر لیا ہے۔ 2 سال کے بعد پتہ چلا بی ایڈ کیے ہوئے تھی، اسکول میں ٹیچر تھی، ادھر سے ہی بگڑ گئی، اور جب وہ تیاری کر رہی تھی بھاگنے کی تب ماں باپ کو پتہ چلا۔ اب سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا میں تو کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں،
اس کو بتایا گیا وہ لڑکا کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کہا کچھ نہ کرے میں اس کو پال لوں گی، میں ٹیچر ہوں۔ بتایا اس کی ماں ہے اس کے ساتھ میں، وہ بیمار ہے، کہا میں اس کا علاج خود کروں گی، میں کماتی ہوں۔ ایک بات بھی اس نے نہیں سنی، ماں باپ روکتے رہے، آخر دونوں نے پلان بنایا، رمضان کے مہینے میں پولیس آئی اور ماں باپ کے ہاتھوں سے بچی کو چھین کے لے گئی کہ اس کا تو نکاح اس کے ساتھ ہوا، یہ نکاح نامہ ہے، تم کیوں نہیں اس کو بھیج رہے؟ 8 دن وہ بچی وہاں رہی، اس نے اس کی عزت کو تار تار کیا، 8 دن کے بعد لات ماری نکال دیا۔ یہ حساب ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند رہیں، ان کو ایسے ہی نہ سمجھیں کہ شاید ہمارے بچے بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہیں، نیک ہیں، لیکن نگرانی ضروری ہے، ماں باپ کو خبر رکھنا ضروری ہے۔ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ عجیب عجیب معاملات پیش آتے ہیں، عجیب عجیب معاملات پیش آتے ہیں، اس لیے اپنی بچیوں کو اپنے گھروں سے ہرگز نہ نکالیں۔ اور اب تو جو یہ اسکول ہیں ہمارے، ان اسکولوں میں بھیجنا بھی مشکل ہو گیا بچیوں کو، جوان بچیوں کو ابھی 15 اگست کے موقع پر نچوایا جا رہا تھا، ویڈیو وائرل ہوئی، جوان بچیاں ہماری ناچ رہی غیروں کے سامنے، کون جواب دے گا؟ کیا ہم نے کبھی فکر کی ان بچیوں کے لیے؟ کبھی ان کے لیے اجتماعات منعقد کیے؟ کبھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ ہر ہفتے ان کے لیے اجتماعات منعقد کیے جائیں، بچیوں کو جمع کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، خاص طور سے جو اسکول اور کالج کی پڑھائی بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے میں جو ہمارے سرمایہ دار ہیں ان کو یہ کہتا ہوں، اپنے اسکول بناؤ، اپنے اسکول قائم کرو، تاکہ کم سے کم ان کی عزتیں تو محفوظ رہیں، ان کا ایمان تو محفوظ رہے۔ آج تو ہماری شادی شدہ عورتیں جا رہی ہیں، ابھی جموں میں ایک عورت تھی، 3 بچوں کی ماں وہ بھاگ گئی اور غیر کے ساتھ بھاگی، مسلمان، 3 بچوں کی ماں بھاگ گئی۔ پورے پلان کے تحت کیا جا رہا ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، کب جاگیں گے؟ اگر اب بھی نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، یہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام میں نے کیا بتایا؟ نماز، دوسرا قرآن کی تلاوت، تیسرا درس قرآن کے حلقے مسجدوں میں، اور چوتھا اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو خدا را مکاتب قائم کریں، ان مکاتب میں ان بچوں کو بھیجیں اور یہ ایمان سیکھیں، یہ اپنے عقائد کو درست کریں، یہ قرآن پڑھے وہاں پر، اور جب ادھر کچھ سیکھیں گے تو ادھر پھر کچھ نہ کچھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ ایک بچہ تھا، اس کو عیسائی ٹیچر ایک پڑھا رہا تھا، اس نے کہا، قلم نکال کر دیا، بولا بیٹا یہ کیا ہے؟ سب نے کہا قلم، کتاب اٹھائی، کہا بیٹا یہ کیا؟ کتاب، کاپی اٹھائی، کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کاپی ہے۔ پھر کہا بیٹا بتاؤ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ سب بچے مسلمان تھے، سب نے کہا اللہ۔ اس نے کہا بیٹا اللہ کہاں ہے، دکھاؤ۔ سب بچے پریشان تھے، کیا جواب دے اس کو؟ ایک بچہ جس کو اس کا باپ کبھی کبھی تبلیغی اجتماع میں لے جاتا تھا، تو بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سر آپ کو عقل ہے؟ کیا کہا؟ سر آپ کو عقل ہے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ آپ کو میں بے عقل نظر آ رہا ہوں، آپ کو میں بے عقل نظر آ رہا ہوں؟ کہا سر دکھائیے عقل کہاں ہے، عقل دکھائیے کہاں ہے؟ وہ پریشان ہو، اس نے کہا جی میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب میرے پاس کیا ہے؟ عقل ہے، لیکن عقل کو دکھایا نہیں، یہ محسوس تو کی جاتی لیکن دکھائی نہیں جا سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا استاد جی اسی طریقے سے یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے نا، تو یہ نظام اس بات کی دلیل ہے جو ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ جیسے آپ عقل نہیں دکھا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اس چلانے والے کو بھی دکھا نہیں سکتے ہیں، لیکن محسوس ہم اس کو کرتے ہیں، جیسے آپ عقل کو محسوس کرتے ہیں ہم بھی اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس ایک بچے نے سب کا ایمان بچا دیا۔ اس طریقے سے ایمان سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے اننت ناگ سے فون آیا، ایک نوجوان کہنے لگا کہ ہمارا ایک بچہ بگڑ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔
عمر کتنی کا 16 سال عمر ہے، 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا اسکول کون سا ہے، کس اسکول میں پڑھتا ہے؟ کہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے. تو میں نے کہا تم نے کانوینٹ اسکول میں اس کو بھیجا ہے تو تم اس سے ایمان کی امید کر رہے ہو؟ اس کو کہاں سے ایمان نصیب ہوگا؟ اس کو کسی اسلامی اسکول کے اندر جہاں کچھ دینیات بھی پڑھائی جائے تو وہاں پر چھوڑو، وہاں یہ سیکھے گا. اس طریقے کے آج کیا ہے حالات اور احوال ہیں. اس لیے خدا را اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں فکر مند رہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنے کام بتائے ہیں؟ 4 کام بتائیں، یاد رہیں گے انشاءاللہ. 5واں کام یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے شروع میں ضربیں لگائی ہے نا جی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، صبح اٹھ کے ہم بھی انشاءاللہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں گے. اور ابھی آپ کو صرف ایک تسبیح بتاتا ہوں، 100 مرتبہ ایک تسبیح صرف، اس میں ہم لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے، ہے نا. 2 زانو ہو کر یا ایسے جو ہے وہ 4 زانو بیٹھ جائیں گے چوکڑی مار کے، اور یہاں نظر رکھیں گے دل کے اوپر، اور پھر پہلے 1-2 مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. زور سے یہاں سے ساری گندگیوں کو نکال کے پیچھے پھینکیں اور اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دے دی، اس تصور کے ساتھ کہ میرے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے اور اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے.